والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اکرام کا ذکر فرمایا جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمایا، اور اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو انہوں نے انعام فرمایا اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت عطا فرمائی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ کو توریت کتاب عطا فرمائی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ وہ اس کتاب کے ذریعے انہیں جہالت اور کفر کے اندھیروں سے علم اور دین کے نور کی طرف نکالتے ہیں تاکہ اے بنی اسرائیل تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔ ذریۃ، اے ان لوگوں کی اولاد۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور طوفان نوح سے محفوظ فرمایا، تو تم بھی تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار اور شکر گزار بندے بن جاؤ، جیسے حضرت نوح علیہ السلام تھے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور تم ضرور بڑا تکبر کرو گے۔ فی الکتاب، کتاب میں۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توریت میں یہ غیبی خبر دی تھی کہ تم زمین میں یعنی سرزمین شام میں 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے۔ یہ غیب کی خبر پوری ہوئی اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ویسے ہی وقوع میں آیا کہ بنی اسرائیل نے فساد کیا، ظلم و بغاوت پر اترے اور اس کا انجام دیکھنے کے بعد پھر سنبھلنے لگے، لیکن پھر دوبارہ فساد میں مبتلا ہو گئے اور ہر مرتبہ فساد کے نتیجے میں ذلیل و رسوا ہوئے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، پھر جب ان 2 مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کے لیے گھس گئے اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ وعد اولاہما، ان 2 مرتبہ میں پہلی بار کا وعدہ۔ اس آیت میں گزشتہ آیت کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ جب وہ 2 مرتبہ کے فساد میں سے پہلی مرتبہ کا یہ فساد کا وقت آیا تو فساد کی صورت یہ بنی کہ انہوں نے توریت کے احکام کی مخالفت کی اور گناہوں کے کاموں پر پڑ گئے اور حرام چیزوں کے مرتکب ہونے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شیع علیہ السلام اور ایک قول کے مطابق حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اور جب بنی اسرائیل نے یہ فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زور اور قوت والے لشکر کو مسلط کر دیا تاکہ وہ انہیں لوٹیں اور انہیں قتل کریں، قید کریں اور ذلیل و رسوا کریں۔ چنانچہ ان مسلط کیے جانے والے لشکروں نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کیا، توریت کو جلایا، مسجد اقصیٰ کو ویران کیا اور 70,000 افراد کو گرفتار کیا۔ یہ مسلط کیے جانے والے لشکر کون تھے؟ اس بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا
کہ بنی اسرائیل کو بدترین طریقے سے عزیمت سے دوچار کرنے والے وہ بخت نصر تھے، جنہوں نے انہیں تہس نیس کر کے چھوڑا اور یوں وعدہ الہی پورا ہوا۔ اس آیت سے معلوم ہے کہ بد عملیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے، کیونکہ ظالم بادشاہ بھی عذاب الہی ہوتا ہے۔ بد عملی کی مزید دنیاوی نقصانات، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، جب تم 5 کاموں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو تمہارا کیا حال ہوگا، اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کاموں میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے پہلا کام کیا گنوایا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام اعلانیہ ہونے لگ جائیں گے تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی۔ یعنی بے حیائی کی وجہ سے اس معاشرے پر اللہ رب العالمین طرح طرح کی بیماریاں نازل کرتا ہے کہ ان کو ان بیماریوں کے اندر گرفتار کرتا ہے کہ جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو ان پر قحط اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی بادشاہوں کا ظلم اور زیادتی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے، اور یہ تب آتا ہے کہ جب لوگ ناپ تول کے اندر کمی زیادتی کرتے ہیں، کمی پیشی کرتے ہیں، پھر اس طرح کے عذابات آتے ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے گنوائی کہ جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں پر زکوٰۃ لازم ہے، لیکن لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے بارش نہیں آتی، بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں، اور جب بارشیں بھی ہوتی ہیں بجائے رحمت کے وہ ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہیں، عذاب بن جاتی ہیں، وہ نقصان پہنچانے والی بارشیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذابات ہیں اور تنبیہ ہیں۔ اللہ کی طرف سے تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، صحیح ڈائریکشن پر آ جاؤ۔ اور چوتھی چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گنوائی کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ ان کا مال سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ آج مسلمان دنیا کے اندر مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ مسلمان اللہ اور اس کے احکام کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ جو رہنما اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دیا قرآن، آج قرآن کی حکومت، قرآن کی رہنمائی نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے منمانے قوانین پاس کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، اپنی خواہش کی تکمیل کے اندر لگا ہوا ہے۔ یہی وجہ مسلمانوں کی پستگی کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 5ویں چیز گنوائی کہ جب مسلمان حکمران اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون نافذ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ پر عمل کرتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، پھر ہم نے تمہارا غلبہ ان پر الٹ دیا اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی اور ہم نے تمہاری تعداد بھی زیادہ کر دی۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہارا غلبہ ان پر الٹ دیا۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی بربادی کے بعد دوبارہ سنبھلنے کی داستان بیان کی جا رہی ہے کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے نتیجے میں تباہ و برباد ہونے کے بعد جب تم نے توبہ کی اور تکبر اور فساد سے باز آئے تو ہم نے تمہیں دولت دی اور تمہیں اتنی قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ تم دوبارہ مقابلہ کرنے کے قابل ہوئے، چنانچہ تمہیں ان لوگوں پر غلبہ عطا کر دیا گیا جو تم پر مسلط ہو چکے تھے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرۃ لیسوءوا وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوہ اول مرۃ ولیتبروا ما علوا تتبیرا۔
اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہی برا ہوگا۔ پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر غلبہ پائے اسے تباہ و برباد کر دیں۔ ان احسنتم، اگر تم بھلائی کرو گے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو غلبہ اور طاقت اور اقتدار اور اختیار عطا کیا گیا تو ساتھ ہی انہیں یہ بھی فرمایا گیا اگر تم بھلائی کرو گے اور اس پر ثابت قدم رہو گے اور اسی بھلائی کے راستے پر چلتے رہو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے اور دوبارہ پرانی روش اپناؤ گے اور فتنہ اور فساد اور نافرمانی کی زندگی گزارنے لگو گے تو اس کا انجام تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جب دوسری بار بنی اسرائیل کے فساد کرنے کا وقت آیا اور انہوں نے دوبارہ وہی پرانی حرکتیں کرنا شروع کر دیں اور انہوں نے پھر فساد برپا کیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور اپنی طرف اٹھا لیا، اور بنی اسرائیل نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اہل فارس اور روم کو مسلط کیا تاکہ وہ انہیں قتل کریں، قید کریں اور اتنا پریشان کریں کہ رنج و پریشانی کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہوں۔ پھر ان مسلط ہونے والے لوگوں نے یہ بھی کیا کہ وہ بیت المقدس کی مسجد میں داخل ہوئے، اسے ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کے شہروں پر غلبہ پا کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ بنی اسرائیل کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو پہلی نظر میں ہی مسلمانوں کے عروج اور زوال کا سبب واضح ہوگا کہ مسلمان جب تک قرآن مجید کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر عمل پیرا رہے تو دنیا بھر میں انہیں غلبہ اور قوت اور اقتدار حاصل رہا اور انہیں لاسانی شان و شوکت حاصل رہی، اور جب انہوں نے قرآن و حدیث کی پیروی میں سستی کرنا شروع کی اور حرام و ناجائز افعال میں مبتلا ہوئے تب سے ان کی شان، شوکت اور اقتدار زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جس میں اسلامی ملکوں اور شہروں کو تباہی و بربادی کے ایسے طوفان کا سامنا کرنا پڑا کہ لاکھوں افراد کی آبادیوں پر مشتمل شہروں میں کوئی زندہ انسان نظر نہ آتا تھا، اور وحشی پرندوں اور جانور ان کی لاشوں پر گوشت کھانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے گھوم رہے تھے۔ پھر جب مسلمان اپنی بے عملی چھوڑ کر عمل کی طرف مائل ہوئے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو انہوں نے حرز جاں بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر دنیا میں طاقت اور سلطنت عطا فرمائی، اور مسلمان اپنی کھوئی ہوئی شان اور شوکت بحال کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ لیکن جب پھر مسلمانوں میں بدعملی کا راج ہوا اور مسلمان شراب اور رباب کی مستی میں گم ہو گئے اور نفسانی لذات کے حصول کو اپنا مشغل بنا لیا اور مال دولت کی حرص اور ہوس کا شکار ہو گئے تو اس کے بعد مسلمانوں کا جو حال ہوا وہ صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں۔ اگر اب بھی مسلمان نہ سنبھلے اور انہوں نے اپنی عملی حالت کو نہ سدھارا تو حالات اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔